اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ مختلف جو ہسٹورینز ہیں، غیر مسلم نان مسلم ہسٹورینز، انہوں نے اسلام کے بارے میں اور سیرت الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ یہ جو آپ کو فوٹو نظر آ رہی ہے، اس میں یہ ہے فلپ ہٹی کی۔ فلپ ہٹی ایک امریکن پروفیسر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے زیر اثر ہی اپنے دور کی جاری روایات کے برعکس مسلمانوں نے حقیقی سائنسی انداز سے کائنات کا مطالعہ شروع کیا۔ مسلمانوں میں علمی اور سائنسی روایت کے آغاز میں قرآن حکیم کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے فلپ ہٹی لکھتا ہے اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربس، پیج نمبر 393 پہ وہ کوٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہت شروع سے ہی مسلمان عربوں کی توجہ اور دلچسپی کا مرکز وہ علوم قرار پائے جن کے حصول کی ترغیب دین میں موجود تھی، اور وہ لکھتا ہے کہ قرآن حکیم کی تفہیم اور تشریح کی ضرورت جلد ہی وسیع مذہبی اور لسانیاتی مطالعے کی بنیاد بن گئی۔ فلپ ہٹی لکھتا ہے کہ the attention and the interest of the Muslim Arabs were drawn quite early to those branches of learning motivated by the religious impulse. The necessity of comprehending and explaining the Quran soon became the basis of intensive theological as well as linguistic study. تو یہ وہ بیسک تھا۔ تو فلپ ہٹی نے مسلمانوں میں علمی اور سائنسی رجحانات کے فروغ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا فیضان قرار دیتے ہوئے یہ لکھا اسی کتاب ہسٹری آف دا عربز میں پیج نمبر 364 پہ۔ اس نے لکھا کہ علم الطب یعنی میڈیسن میں مسلمانوں کی دلچسپی کا جو سبب تھا، وہ لکھتا ہے کہ علم الطب میں مسلمانوں کی دلچسپی کا سبب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس علم کا ذکر ہے، جس سے یہ علم دو نوعی اہمیت کا حامل ہو گیا۔ ایک یہ کہ یہ حکمت دین اور علم طب، میڈیسن کا علم۔ ایک طبیب بیک وقت ما بعد التبعیات کا ماہر بھی ہوتا، ساتھ ہی ساتھ وہ فلسفی بھی ہوتا اور دانشور ہوتا تھا، اور حکیم کے لقب کا اطلاق ان تمام حیثیتوں پر یکساں تھا، اس کو بھی حکیم کہتے تھے۔ یہ ایک ثابت تاریخ کی حقیقت ہے کہ عالم عرب اور عالم اسلام کی جملہ علمی اور سائنسی اور ثقافتی ترقی یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہی فیض مسلسل ہے، اور یہ کہ امت کی عظمت حقیقت میں اسی کتاب سیرت کا ہی ایک باب ہے۔ اسلام کا یہی فیضان بعد میں بقیہ دنیا میں منتقل ہوا اور انسانی شعور توہمات کی بجائے سائنسی اور تحقیقی انداز فکر کا خوگر ہوا۔ تو یہ اس طرح سے فلپ ہٹی نے یہ بتایا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے زیر اثر اب ہی اپنے دور کی جاری روایات کے برعکس، کیونکہ اس دور زمانہ جاہلیت تھا، اس کے برعکس مسلمانوں نے حقیقی سائنسی انداز سے کائنات کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور یہ فیضان اسی فیضان سے تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حدیث مبارکہ میں علم کا جو ذکر تھا، اور جس طرف حضور اسلام نے اس علم کا دروازہ کھولا، اس وجہ سے صحابہ کرام اس طرف متوجہ ہوئے۔ تو یہ بھی فیضان سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے۔